اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ میرے غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ میری بہت ہی پیاری پھپھو جو میرے لیے ماں سے کسی طور پہ بھی کم نہیں تھیں، ہمارا بچپن، ہمارا ان کی گود میں کھیل کے پلی بڑے، اور ان کی شفقت اور محبت کا تو شاید کوئی میں اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ میری پیاری آبدہ آنٹی، ان کا پورا نام آبدہ بانو تھا، اور وہ ہمارے سے وہ دوست بھی تھیں بیسٹ، اور اتنا پیارا ریلیشن تھا۔ تو ہم محبت میں ہمیشہ ان سے کہتے تھے آبدہ بانو تو آپ یہ کر رہی ہیں، آبدہ بانو آپ ٹھیک ہو جائے، یا آبدہ بانو آپ خیال نہیں کرتی اپنا، یا آبدہ بانو آ جاؤ یار ہم بہت مس کر رہے ہیں۔ تو بس آبدہ بانو جی تھی نا، وہ پورے خاندان کی رونق۔ خوش اخلاقی میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوش اخلاق انسان نہیں دیکھا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی، میں نے ان کو ہمیشہ نماز کا پابند اور قرآن پاک کا پڑھنے والا، اور جمعے کی خاص طور پہ دعائیں، سورہ ملک اور جو ڈفرینٹ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں ساری زندگی سے سورہ یاسین کا ڈیلی پڑھنا، یہ تمام ان کے معمولات کا حصہ تھا۔ یہ تو خیر عبادات ہے، انسان اور بندے کا معاملہ، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا اور قبول کرتا ہے۔ لیکن خلق خدا سے ان کا جو پیار، ان کا جو سلوک، ان کا جو اخلاق، وہ دیدنی تھا۔ مطلب میرے پاس آج کے دور میں اگر کوئی عورت ولی ہو سکتی، یہ میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں، لیکن اس وثوق سے کر رہی ہوں کہ میرا رب ان کو محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اخلاص میں، کردار میں، اخلاق میں، اور محبت میں، معاف کرنے کے جذبے میں، جانفشاری میں، جانثاری میں، خدمت گزاری میں، مہمانداری میں۔ میں نے اپنی زندگی میں پورے خاندان کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس سے زیادہ بہترین یہ کوالٹی رکھنے والا انسان نہیں دیکھا۔ ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کر دینا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی ایسی چیزوں کو درگزر کرنا جو انسان پریکٹیکلی کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اپنی اولاد سے انہوں نے بے انتہا محبت کی، ہر ایک کو، ہر ایک کے دکھ سکھ میں، دنیا کے کوئی کسی کونے میں وہ رشتہ دار ہے، وہ واقف ہیں، وہ رابطے میں ہیں، اس لیے ہر شخص ان کی جانے پہ اشک بار تھا۔ حالانکہ انہوں نے طویل ایک علالت کاٹی اور بیڈ ریڈن ہو گئیں، اللہ نے وہ بات چیت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک عجیب بات، جب بات چیت کرنے کی صلاحیت ختم ہوئی تو وہ صرف یہی بول سکتی تھی، اللہ 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 بولتی تھی۔ مطلب ایک بات کی قوت گواہی لے لی اللہ نے، صرف اللہ کا ذکر ان کے زبان پہ ڈال دیا، وہ اللہ 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 کر کے بولتی تھی، صرف اس لفظ کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ اور یہ 2 سے 3 سال سے یہی جملے، وہ اللہ کا ہی ذکر کیا۔ ہم عام انسان ہیں، بات کرتے ہیں، ہم 100 غلط بات کرتے ہیں، 100 برا بول دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ بھی ان کا تردد لے لیا اور صرف اپنا ذکر جاری کر دیا۔ میرے رب کے کام ہے، اور میرا رب بھی بہتر جاننے والا ہے۔ اب دعا گو ہوں کہ آپ سب بھی ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آگے کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کھڑکیوں میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین قرآن کی صورت میں ہم سفر عطا فرمائے، اللہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہاں پیار و محبت سے عالم روح میں رہنا نصیب فرمائے، اور آخرت میں سرخروئی دے، اور جنت میں ان کو، میں نے ان کے لیے جب تکلیف دیکھتی تھی، اس تکلیف کی شدت کے بعد بھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور چھوڑتی نہیں تھی، مسکراتی تھی پوری کوشش کر کے کہ اس کو پریشانی نہ ہو، اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے۔ تو میں ہمیشہ ان کو دعا کرتی تھی کہ اللہ یہ بہت تکلیف اٹھا کے صبر سے اٹھا رہی ہیں، اللہ ان کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی جنت میں دے دینا۔ ہم خواہش کرتے، خواہش کرنے کا تو حق سب کو ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے۔ بہت شکریہ، سوری میں تھوڑی ایموشنل تھی اس معاملے کو لے کے، اور ظاہری بات ہے تو آپ سے اپنا دکھ شیئر کرنا بھی ایسا لگا کہ جیسے اپنوں سے دکھ ہی شیئر کیا جاتا ہے۔ آ جاتی ہوں
کاروبار میں مسائل پہ، مشکلات کی زندگی پہ، تمام ان چیزوں کے مسئلے کا حل میرے پاک اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت سورہ مزمل والے کی سورہ ہے، جو اس سورہ جس کے لیے ہے مزمل، کالی چادر والا جو ہے، وہ ہمارا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورہ ہے، اور اس کو دن میں ایک بار پڑھنے والا ہر قسم کے کاروباری مالی نقصانات سے انشاءاللہ اس کو نجات ملے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ایک بیچ میں آیت آتی ہے، اَنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْرًا طَوِيلًا، تو آپ نے یہاں پہ رک کے، یہ اسکرین پہ لکھی بھی آ جائے گی، یہاں پہ رک کر آپ نے 120 بار اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ کرنی ہے سورہ مزمل۔ ہر روز دن میں صبح یا شام اول و آخر طاقت میں درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے اس کو، اور اس آیت پہ جو میں ابھی تلاوت کی اس پہ رک کر 120 بار پڑھ کر پھر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانیاں، معاشی ایشو اور کوئی بھی پریشانی جس کو مد نظر رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور وہ عام ہو جائے گا۔